السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے سب پیارے پیارے اسٹوڈینٹس کا؟ الحمدللہ جس نے ہمیں ایمان کی زندگی عطا فرمائی، الحمدللہ جس نے ہمیں زندگی کا ایک اور دن عطا کیا اور علم کا رزق عطا کیا۔ جی کیسی رہی آپ کی اپنی سیرت؟ سارا دن جب آپ نے کل سے کلاس لی تھی اس کے بعد اپنی سیرت پہ کچھ غور کرنے کا موقع ملا، کچھ جاننے کا موقع ملا کہ میں نے ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ کبھی غور کیا ہے؟ کیا میں نے کوشش کی ہے کہ میں سنت کے مطابق زندگی گزاروں؟ کوئی بات کل کی کلاس میں سے جو آپ کو اچھی لگی یا آپ شیئر کرنا چاہیں یا آپ کو کوئی جذبہ فیل ہوا تو آپ پہلے جی کوئی بھی کر سکتا ہے۔ جی کائنات جی ہم نے پڑھا تھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم مزاج کے تھے، تو میں نے بھی اس چیز پہ بہت ٹرائی کیا کہ میں نا باتوں میں کوئی بات کر رہا ہوں نا تو مجھے بڑی جلدی غصہ سا آ جاتا ہے نا، تو کل بھی میں نے اپنے آپ پہ اتنا قابو کیا، میری کزن الٹا سیدھا بولتی تھی لیکن میں نے یہ کہا کہ نہیں، میں نے آرام سے بات کرنی ہے، اپنے مزاج میں نرمی لانی ہے۔ میں چھوٹے بھائی سے بہت غصے میں بات کرتی ہوں، تو میں نے کہا کہ نہیں، آج کے بعد میں ایسا نہیں کروں گی، مزاج میں نرمی پیدا کروں گی۔ کیا سوچ کے کریں گی؟ یہی کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہے اور اس سے عملاً ہماری زندگی پہ بھی بہت اثر ہوتا ہے کہ اگر ہم نرم مزاج ہیں، دوسرا جو انسان ہے وہ بھی آپ سے اچھے تاثرات دیتا ہے، کیونکہ ہر چیز کی نیت اس کی قبولیت کو بناتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم یہ کہیں نا کہ اچھا لوگ مجھے اچھا سمجھیں، لوگ دیکھیں کہ دیکھو یہ کتنی صابر ہے، انہوں نے کچھ کہا لیکن اس نے جواب نہیں دیا، تو ایک بات اپنے دل میں کلیئر کر لیں اور اپنی نیت کو بار بار کرنا پڑتا ہے۔ یہ بھی نہ سمجھیں کہ ایک دفعہ کر لیا بس ہمیشہ ایسی رہے گی، ہر وقت ہمیں نیت کو درست کرنا پڑتا ہے۔ بار بار اپنے آپ سے کہیں کہ یا اللہ میں آپ کے چہرے کا دیدار پانے کے لیے، آپ کی محبت پانے کے لیے ایسا کر رہی ہوں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اتباع رسول کرے گا اللہ اسے محبوب بنا لے گا اور اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو اپنی فکر کرنی ہے، اپنے آپ کی اصلاح کے لیے انشاءاللہ کرنا ہے۔ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے شیئر کیا، کیونکہ ہم میں سے اکثر کا مسئلہ یہی ہے کہ ہم قرآن پڑھے لوگ ہیں، نمازیں پڑھنے والے، حج عمرے کرنے والے، لیکن ہمارے مزاج یا ہمارے معاملات لوگوں سے اچھے نہیں ہیں۔ یہ چیز ہمارے ایمان کو ناقص کرتی ہے۔ گڈ پوائنٹ۔ جی ربیہ کچھ کہہ رہی ہیں؟ جی باجی، کل کلاس کا ٹائم ختم ہوا تو میری عادت ہے کہ میں کلاس لیتی ہوں، کلاس میں فوراً بعد نماز پڑھ کے تو میں سو جاتی ہوں، پھر میں اٹھتی ہوں 4 بجے کے قریب۔ تو کل میں جیسے ہی کلاس لے کے باہر گئی تو میں دیکھا کہ امی کام کر رہی ہیں، انہوں نے مشین بھی لگائی ہوئی ہے اور کچن میں ہانڈی بھی بنا رہی ہیں، روٹیاں بھی بنا لی ہیں اور برتن بھی دھونے والے ہیں۔ تو نا وہ میں نے انہیں کہا کہ آج میں بنا دیتی ہوں روٹیاں بھی اور برتن بھی دھو دیتی ہوں۔ کہتی ہیں نہیں تم ایسے کرو، تم برتن دھو دو، روٹی میں بنا لوں گی۔ میں نے کہا نہیں، میں دونوں بنا دیتی ہوں۔ تو وہ ان کے چہرے پہ ایک ایسی خوشی تھی نا، تو کل کی یہ لیکچر میں نے کہا تو مجھے ان کے چہرے کی خوشی دیکھ بہت زیادہ دل اندر مطمئن ہو گیا۔ الحمدللہ الحمدللہ، زبردست، اللہ آپ سے قبولیت فرمائے۔ یہی میں چاہتی ہوں جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی تھی۔ الحمدللہ آپ نے بہت جلدی پک کیا میری بات کو کہ سیرت نبی کوئی سلیبس نہیں ہے، سبجیکٹ نہیں ہے، یہ پریکٹیکل ہے، سیلف گرومنگ کا نام ہے۔ یہ نیکیاں چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں، صرف ان کو کیچ کرنے کا نام ہے کہ آپ جب نیکیاں کرنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ، پھر آپ کو جب نظر آنا شروع کریں گے، خاص طور پہ وہ نظر ہونی چاہیے جو آپ سیرہ سے سیکھتے ہیں۔ گڈ، ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ اقرا؟ جیسا کہ کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ نے اس ٹائم کیا تھا، انہوں نے سب سے پہلے جا کے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ان کا جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تو پھر میں نے بھی کل یہی سوچا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو اتنی نعمتیں عطا کی ہیں تو ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر میں نے الحمدللہ سے ہر نماز کے ساتھ دعا بھی کرنا شروع کر دی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا ہر نعمت کا جو ہے شکر ادا کرنا شروع کر دیا ہے۔ ماشاء اللہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سنت یہ بھی ہے کہ آپ سجدہ شکر ادا کرتے تھے، کیونکہ شکر کے نوافل نہیں ہوتے، لیکن سجدہ شکر جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا میچ جیت جائیں تو ایک دم سے وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، کہ یہ جو ایک انسان سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تو درجات بھی بلند ہوتے ہیں اور شکر ادا ہوتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ میں نے آج تک تو سوچا ہی نہیں، شرم آتی ہے اپنے آپ سے ہی، پھر شرم آنے لگتی ہے۔ جی صباحت؟
جیسے آپ نے کل کہا تھا کہ ہمارے پاس نیکی کے مواقع ہوتے ہیں، جیسے کہ کوئی ہم سے کوئی کام کرے تو ہم کہتے کسی اور سے کہہ دو. تو میرا یہ ہوتا تھا کہ کوئی چائے بنانے کو کہتا تھا یا کوئی کام کرنے کو تو میں کہتی تھی کسی اور سے کہہ دو میں پڑھ رہی ہوں. لیکن اب کل سے میں نے یہ نہیں کیا، میں نے الحمدللہ کل جو بھی کوئی کام مجھے کہہ رہا تھا میں کر رہی. الحمدللہ، بارک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب اس کو آپ کو بات کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو صرف کورس کے ساتھ نہیں ہیں، یہ آپ کی ذات کے ساتھ ہے. کیونکہ آپ دین کیوں سیکھ رہے ہیں؟ تاکہ آپ اللہ کو راضی کر سکیں. اور یہ چیز ایسی ہے کہ چاہے کوئی آپ کو پیپر دے نہ دے، پوچھے نہ پوچھے، آپ کا کام ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر وقت اپنی نیت رکھنا. پھر آپ دیکھیں اللہ آپ سے کیسے کام لیتا ہے. اور وہ ہوں گے بڑے چھوٹے چھوٹے کام، کوئی بہت بڑا نہیں ہوگا، بس آپ کی نظر ایسی ہونی چاہیے. جی نورین. جب کل لیکچر لے چکے تو گھر کے کام تو پہلے کرنے ہی ہوتے ہیں، کھانا ہو گیا، صفائی ہو گئی، کچھ بھی کام ہوتے ہیں تو پڑھائی کے ساتھ کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں. لیکن پہلے کام نا بہت لگتے تھے، جیسے کہ کام کر رہے ہیں تو تھک رہے ہیں، بھائی یہ کام کیوں چڑچڑا بنا جاتا کہ یار میرے کو یاد کرنا ہے، مجھے یہ بھی کام کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے. لیکن کل نا سب یہ سوچتے تھے کہ یہ صفائی لسٹ مانا اور مجھے سے نیکیاں ملیں گی اگر میں نے اپنی نیت درست کر لی. تو الحمدللہ جو میں نارملی صفائی کر کے میں تھوڑا بہت گزارے گا کام کر کے چھوڑ دیتی تھی کہ میرا سبق نہ رہتے. تو کل میں نے بہت گہرائی جب کی تو مجھے وہ تھکاوٹ نہیں فیل ہوئی اور میرا ٹائم بھی اچھا گزرا. اور میں صفائی کرنے کے بعد میں فریش تھی اور خوش تھی کہ میں نے اچھے سے کیا اور مجھے اس سے نیکیاں ملیں گی. الحمدللہ الحمدللہ. مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے آپ سب کی بات سن کے، اور اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے اپنے اپنے طور پر اپنے آپ کو ایک نیکی کی طرف لانے کے لیے کوشش کی، جو پہلے سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا سیرہ پڑھنے سے پہلے، کہ اچھا لگتا تھا تہجد پڑھیں گے تو شاید نیک ہو جائیں گے، کوئی بڑی 1000 کی تسبیح پڑھیں گے تو شاید نیک ہو جائیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کیسے رہنمائی فرمائی ہے سیرہ کے ذریعے سے کہ ہمیں اپنے گھر کے اندر ہی بے شمار نیکیاں نظر آتی ہیں. اور اسی لیے فرمایا گیا کہ جب تمہیں نیکی کر کے خوشی محسوس ہو اور گناہ کر کے دل بوجھل ہو جائے تو سمجھو کہ تم مومن ہو. یعنی نیکی خوشی دیتی ہے. یہ جو بھی آپ نے بات کی نا، بوجھل نہیں ہونا. کچھ لوگ تو قرآن پڑھتے ہیں، کورس کرتے ہیں، سلیبس پڑھنا پڑ جائے تو بوجھل ہو جاتا ہے. تو فوراً ایک دم اپنی نیت درست کریں کہ اچھا اس کا مطلب ہے شاید میری نیت میں جھول ہے جو مجھے بوجھ لگ رہی ہے نیکی. کیونکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا رمضان میں آپ سارا دن کے تھکے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ تراویح پڑھتے ہیں تو ایک خاص طرح کی خوشی ملتی ہے، واپس آ کے آپ فریش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تراویح پڑھ لی آج جو ہے. تو اسی لیے نیکی ایسی چیز ہے جو انسان کو خوشی دینے کا باعث ہے. بہت اچھا لگا مجھے آپ سے بات کر کے، بہت اچھا لگا آپ کی نیکیاں سن کے، اور مجھے خود بھی بڑی نصیحت ہوئی اس بات سے کہ کس طرح انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جو ہے وہ دوسروں کو خوش بھی کر سکتا ہے اور اللہ کی محبت دے سکتا ہے. چلیں آگے دیکھتے ہیں اور کیا ایسی بات ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. ہم بات یہ کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے والد کی جو لونڈی تھی ام ایمن، وہ انہوں نے گود کھلایا تھا. ان کا نام برکت تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ برکت نام ہی ایسا ہے جو ان کی زندگی میں ہمیں وہ نام کی برکت نظر بھی آتی ہے کہ وہ اسلام بھی لائیں اور انہوں نے ہجرت بھی کی. اب رضاعت کا جب مرحلہ آتا ہے، یعنی جو فیڈ کرانے کا مرحلہ بچے کو آتا ہے، تو آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا تھا، اور اس وقت اس کا اپنا بچہ دودھ پیتا تھا. اس کا نام بھی مسروح تھا. اسی طرح عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری بیماریوں سے بچانے کے لیے انہیں دودھ پلانے والی بدوی عورتوں سے کے حوالے کیا کرتے تھے. یعنی کہ جو گاؤں میں رہتی تھی خواتین، کیونکہ وہ ایک پیور ماحول تھا، وہاں پہ فضا بھی پیور ہوتی ہے، غذا بھی پیور ہوتی ہے، جو عربی لینگویج تھی وہ بھی پیور ہوتی ہے، لہٰذا وہ ان کی اچھی تربیت کے لیے بچوں کو ان علاقوں میں بھیجا کرتے تھے تاکہ ان کے پٹھے مضبوط اور ان کی عربی زبان خالص اور ٹھوس ہو جائے. اسی دستور کے مطابق عبد المطلب کو بھی دودھ پلانے والی دایا کی تلاش تھی. ادھر بنو سعد بن بکر بن حوازن کی کچھ عورتیں اسی غرض سے مکہ آئیں اور ان کے روبرو آپ کو بھی پیش کیا گیا، مگر جب انہیں معلوم ہوتا کہ آپ یتیم ہیں تو وہ آپ کو لینے سے انکار کر دیتے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ جو یتیم ہوگا اس کی پیمنٹ اچھی نہیں ملے گی، کیونکہ وہ پیسے لے کے پایا کرتی تھی. لہٰذا کوئی شخص جو ہر شخص کی کوشش کرتا تھا کہ کوئی مالدار فیملی ہو جس سے ہمیں معاوضہ بھی اچھا ملے. اب ایک خاتون حلیمہ بنت ابی زویب کو کوئی بچہ نہ ملا، لہٰذا انہوں نے مجبوراً آپ کو لے لیا. مگر جب لے لیا تو ان پر خوش قسمتی کا ایسا دروازہ کھلا کہ دنیا حیرت زدہ رہ گئی.
اسی طرح سے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب آپ حلیمہ کے گھر آئے تو ان پر گھر برکتوں سے مالا مال ہو گئے. حلیمہ کا اپنا بیان ہے کہ وہ جب مکہ سے آئی تھیں تو قحط سالی کا دورہ تھا. ان کے پاس ایک گدھی تھی جو اس قدر کمزور اور دبلی تھی کہ پورے قافلے میں سب سے سست اور مریل چلتی تھی، اور ایک اونٹنی تھی مگر وہ ایک قطرہ دودھ نہیں دیتی تھی. حلیمہ کا اپنا بچہ بھوک کی بے قراری سے پوری رات بلکتا رہتا تھا، مگر جب وہ آپ کو لے کر آئیں تو اپنے جب ڈیرے پر لائیں اور گود میں رکھا تو سینہ دودھ سے بھر گیا، حتیٰ کہ آپ نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور آپ کے ساتھ حلیمہ کے بچوں نے بھی جی بھر کر دودھ پیا، اور پھر دونوں آرام سے سو گئے. اب یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس وقت بات یہ آئی تھی کہ کون ہے جو ان کو قبول کرے گا، تو کوئی شخص بھی ان کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ انہیں تھا کہ شاید پیمنٹ اچھی نہیں ملے گی. لیکن بعض دفعہ آپ کی زندگی میں وہ چیز آپ کو فیس کرنا پڑتی ہے جو آپ نہیں چاہتے. یعنی آپ لینا کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں، خواہشات آپ کی کچھ اور ہوتی ہیں، لیکن مل کچھ اور جاتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض دفعہ اسی میں برکت رکھی ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے والا ہی اس برکت کو دیکھ سکتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں، کہنے کو تو مجبوراً ایکسپٹ کیا، لیکن اس کے بعد ان کی زندگی بدل گئی. ہم سب بھی دیکھیں ہماری زندگی میں کون سے ایسے فیصلے ہیں اللہ کے جو مجھے پسند نہیں ہیں، جو میں چاہتی کچھ تھی لیکن ہو کچھ رہا ہے میرے ساتھ. مثلا بعض دفعہ آپ کہتے ہیں میں تو ڈاکٹر بننا چاہتی تھی لیکن نہیں بن سکی. اسی طرح میں تو کچھ اور کرنا چاہتی تھی، پڑھنا چاہتی تھی، امی نے زبردستی کہا نہیں پہلے قرآن پڑھو، یا کوئی مجھے خود بخود حالات اس طرف لے کر آ گئے. تو یہ یاد رکھیں کہ جو اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے برکت دیتا ہے. اسی طرح سے مکہ سے واپسی کے دوران میں حضرت حلیمہ اپنی خستہ حال گدھی پر سوار ہوئی اور اپنے ساتھ آپ کو لیا، مگر اب وہی خستہ حال گدھی اتنی تیز چلنے لگی کہ پورے قافلے کو کاٹ کر آگے نکل گئی تھی. اسی طرح سے سب سے زیادہ قحط زدہ یہ علاقہ تھا، مگر آپ جیسے ہی مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کی تمام جو بکریاں تھیں جب وہ باہر سے چر کے آتی تھیں تو وہ دودھ سے بھری بھی ہوتی تھیں، لہٰذا آپ کے وجود سے جو بابرکت ہو گیا تو وہ علاقہ بھی ہو گیا اور آپ کا گھر بھی. حضرت حلیمہ کا دستور تھا کہ وہ آپ کو ہر 6 مہینے کے بعد مکہ لاتی تھیں، والدہ اور خاندان کے لوگوں سے ملاقات کرواتی اور پھر اپنے دیار بنو سعد واپس لے جایا کرتی تھیں. گویا کہ گود کا بچہ ہے اسے سال میں 2 دفعہ اپنے گھر ملوانے لاتی تھیں، جو ان کے رشتہ دار تھے، جو والدہ تھیں ان سے، اور پھر واپس لے جایا کرتی تھیں. کیونکہ اب آپ دیکھیں تو آپ کو شاید لگے گا کہ یہ تو بڑا ظلم ہے کہ کسی بچے کو ماں سے دور کر دیا جائے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر جگہ کا ایک کلچر ہوا کرتا ہے، اور جو کلچر ہوتا ہے وہ اسی کو صحیح سمجھا جاتا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے دیکھا ہوگا وہ بچے جو ماں باپ سے دور پلتے ہیں، جو ایسے چیلنجنگ حالات میں فیس کرتے ہیں اپنی زندگی میں، ان کی اٹھان ہی کسی اور طرح کی ہوتی ہے. ان کی میچورٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کے اندر سمجھداری ہوتی ہے، ان کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے. اور جو لوگ ہر وقت ماؤں کے پیمپر رہتے ہیں، ہر چیز ماؤں سے پوچھ کے کرنا یا بس ان پہ چھوڑ دینا، ان کے اندر نہ سمجھداری ہوتی ہے، نہ انہیں دنیا سے ڈیل کرنا آتا ہے. تو یہ بہت بڑا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے دنیا کا کام لینا تھا، اتنا بڑا کام لینا تھا، اتنا چیلنجنگ کام لینا تھا، لہٰذا ان کے حالات بچپن سے ہی ایسے رکھے گئے تھے کہ ان کے اندر ایموشنلی وہ اسٹرانگ ہو. کیونکہ جب آپ اپنے گھر سے دور ہوتے ہیں تو آپ ہر بات پہ رو نہیں سکتے، ہر بات کو آپ اس طرح ایکسپریس نہیں کر سکتے. آپ کو اپنے اندر ایک برداشت پیدا کرنی ہوتی ہے جس سے انسان کے اندر ایموشنلی اسٹرانگ بنتا ہے انسان. اب ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ صرف 2 دفعہ اپنے گھر جا رہے ہیں، اور ہمیں ذرا سا اپنے سے دور ہونا پڑ جائے یا اپنا گھر چھوڑنا پڑ جائے تو ہمارا حال دیکھیں. ابھی کھل جائے گا ہاسٹل تو پھر دیکھیے گا کہ ہاسٹل جا کے نا کچھ لوگوں کا حال کیا ہوگا اس بات کے اوپر کہ گھر یاد آ رہا ہے. اس وقت یہ نہیں یاد رہے گا کہ چند دنوں کی تو بات ہے، ذرا سا تو کورس ہے، کیا ہو گیا، اچھا ہے میں یہاں رہ کے سیکھوں، اچھا ہے مجھے تھوڑی گرومنگ آئے، اچھا ہے مجھے خود فیصلے کرنے آئے، معاملات کو دیکھنا آئے. تو جو پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ ہر طرح کے حالات میں ایک پازیٹیو خیر دیکھنے والے ہوتے ہیں. لہٰذا زندگی میں آپ کے جو بھی حالات ہیں یہ یاد رکھیں، بس اتنا کہیں یا اللہ مجھے اس کی خیر دکھا دے، اس کے شر سے بچا لے، تو آپ کے سارے سوالوں کے جواب آپ کو خود بھی مل جائیں گے جو آپ کو پریشان رکھتے ہیں. اسی طرح جب آپ کی مدت رضاعت پوری ہو گئی اور دور چھڑا کر آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لانے کا وقت آیا تو آپ کیونکہ بہت زیادہ خیر و برکت دیکھ چکی تھیں، لہٰذا اس کے نتیجے میں وہ چاہتی تھیں کہ ابھی یہ بچہ اور ان کے گھر میں رہے. لہٰذا انہوں نے آپ کی والدہ سے کہا کیوں نہ آپ بچے کو میرے پاس رہنے دیں، وہ ذرا اور مضبوط ہو جائے.
کیونکہ مکہ کی وبا سے ڈر لگتا ہے۔ والدہ اس پر راضی ہو گئیں اور حلیمہ آپ کو لے کر خوشی خوشی اپنے گھر واپس آئیں۔ آپ تقریباً 2 سال تک وہیں پر رہے، پھر آپ کا سینہ مبارک چاک کر جانے کا واقعہ پیش آ گیا، جس سے ڈر کر حلیمہ اور ان کے شوہر نے آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا۔ اب وہ کیا واقعہ تھا؟ انس بن مالک کا بیان ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ کو لٹا کر سینہ چاک کیا، پھر آپ کا دل نکالا، اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا یہ شیطان کا حصہ تھا جو نکال دیا گیا ہے۔ پھر دل کو سونے کے تشت میں زمزم کے پانی سے دھو کر جوڑ دیا گیا اور اسی جگہ پہ واپس رکھا گیا۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ کی ماں یعنی دایا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا۔ اب وہ لوگ جھٹ پہنچے تو دیکھا کہ ان کا رنگ اترا ہوا تھا۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کا اثر بھی دیکھا کرتا تھا، گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اندر سے جو شیطان کا حصہ تھا وہ نکال دیا، کیونکہ انہیں ایک بڑا کام کرنا تھا، نبوت ان کے حوالے کرنی تھی۔ لہٰذا اگر ہمیں کسی بڑے کام کے قابل بننا ہے تو سب سے پہلے اپنے دل پر کام کرنے کی ضرورت ہے، یہاں تقوی لانے کی ضرورت ہے، یہاں سے ساری تنگیاں، میل کچیل، بغض، کینے، عداوت، ہر چیز کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارا دل صاف نہیں ہے نا اللہ اور اس کے رسول اور اس کے بندوں کے لیے، تو آپ زیادہ کام نہیں کر سکتے۔ چھوٹی چھوٹی بات آپ کو بری لگ جائے گی، چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ ریئیکشن شو کریں گے، موڈ آف کر لیں گے، ڈس ہارٹ ہو جائیں گے، کام چھوڑ دیں گے۔ تو اس لیے اپنے دل کو ایسا بنائیں جیسا اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ جو لوگ بڑے لیڈر ہوتے ہیں، جنہوں نے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں، ان کے دل بھی بہت بڑے ہوتے ہیں، انہیں معاف کرنا آتا ہے، انہیں لوگوں کے ساتھ چلنا آتا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں اکیلے میں بڑے متقی ہوتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن ذرا وہ 4 لوگوں میں ان کے چلنا پڑ جائے ان کو تو انہیں مشکل پڑ جاتی ہے۔ وہ اپنی ایک اینٹ الگ کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کسی اور کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ مل کر نیکیاں نہ کر سکے، لیکن اس کے لیے دل بڑا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو، جیسے ابھی آپ نے شیئر بھی کیا اپنے کامنٹس کے اندر کہ آپ نے معاف کیا لوگوں کو، اور ان لوگوں کی جن کی باتیں آپ کو بری لگتی تھیں اب آپ نے اس کو اگنور کیا، اس طرح دل بڑا ہوتا ہے۔ اس واقعے کے بعد آپ کو مکہ پہنچا دیا گیا اور آپ نے اپنی ماں کے سائے محبت میں اپنے خاندان کے اندر تقریباً 2 سال گزارے، اور پھر والدہ، دادا اور ام ایمن کے ساتھ مدینے کا سفر کیا، جہاں آپ کے والد کی قبر بھی تھی اور دادا کا ننیال بھی تھا۔ آپ مدینے میں 1 ماہ رہ کر واپس ہوئے تو راستے میں آپ کی والدہ بیمار ہو گئیں اور ابا پہنچ کر انتقال ہو گیا، انہیں وہیں پر دفن کر دیا گیا۔ اب ذرا آپ ایک بچے کی لائف دیکھیں کہ جو کامیاب انسان ہوتے ہیں ان کی زندگی کتنے چیلنجز سے بھرپور ہوتی ہے، کیونکہ اکثر ہم میں سے کون لوگ ہیں کہ جن کو ذرا سا زندگی میں کوئی آزمائش آ جائے، ذرا سا شادی لیٹ ہو جائے، ذرا سا اپنی مرضی کا پروفیشن نہ ملے، ذرا سا کوئی ایسے مصائب آ جائیں کہ خدا نخواستہ فیملی میں کسی کی ڈیتھ ہو جائے، والدین نہ رہیں یا ان میں سے کوئی ایک نہ رہے یا کوئی اور چیلنج دیکھنا پڑ جائے، تو ہم اپنے آپ کو بڑا مظلوم سمجھ لیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس میری زندگی میں کیونکہ مسائل ہے نا اس لیے میں کامیاب نہیں بن سکی، میری زندگی میں کیونکہ یہ مسئلہ ہے نا اس لیے میں کانفیڈنٹ نہیں بن سکی۔ اب ذرا دیکھیں گے ہم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے چیلنجز تھے اور اللہ نے ان کو کیسے بڑا انسان بنایا، کیسے انہوں نے ان حالات کو سہنے کے بعد ساری توجہ اپنے کرنے کے کاموں پہ رکھی اور کبھی اپنے آپ کو مظلوم نہیں بنایا۔ اصل میں ہماری سوچ ہوتی ہے کہ جب ہم مظلومیت میں خود ہی چلے جاتے ہیں تو پھر ہم کسی کام کو خود ہی کرنے کے لیے عہد نہیں کرتے۔ اب کیا ہے کہ دیکھیں جب بچہ بالکل ہے تو دایا کے پاس ہے، اب بالکل چھوٹے ہیں تو اپنی والدہ کے پاس آ رہے ہیں واپس، ابھی 2 سال رہے ہیں صرف تو پھر سوئچنگ آ جاتی ہے کہ والدہ بھی چلی جاتی ہیں ان کے ہاتھ سے۔ تو ایک بچے کی زندگی میں بار بار ماحول بدلے، لوگ بدلے، شکلیں بدلیں، ہر انداز بدلے، کیا یہ آسان کام ہے؟ بہت مشکل کام ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب کسی سے کوئی کام لینا ہوتا ہے تو اس کو اسے حالات سے گزارا بھی جاتا ہے۔ اب بوڑھے عبد المطلب آپ کو لے کر مکہ پہنچے۔ کون ہے عبد المطلب؟ آپ کے دادا ہیں۔ ان کے دل پر آپ کی اس نئی مصیبت کے احساس کا گہرا زخم تھا، لہٰذا آپ کے لیے ان کے دل میں ایسی رقت پیدا ہوئی کہ خود ان کے اپنے بیٹوں کے لیے ویسی جگہ نہیں تھی۔ وہ آپ کی بڑی قدر کرتے، اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے، خوب اکرام کرتے، ان کا خاص فرض تھا جس پر کوئی دوسرا نہیں بیٹھ سکتا تھا اس پر آپ کو بٹھاتے، آپ کی نقل و حرکت کو دیکھ کر خوش ہوتے اور یقین رکھتے تھے
کہ آئندہ آپ کی نرالی شان ہونے والی ہے، لیکن ابھی آپ کی عمر صرف 8 سال ہی تھی اور 8 سال 2 مہینے 10 دن ہی ہوئی تھی کہ عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ گویا کہ آپ دیکھیں کہ 8 سال کا صرف بچہ ہے، اس کی زندگی کے اندر کتنے رنگ بدل رہے ہیں، کتنے اس کے پیارے رشتے ہیں جو اس سے دور ہو رہے ہیں۔ ابھی پریگننسی میں والد چلے گئے، اس کے بعد آپ کو گھر سے الگ ہونا پڑا اور دایا کے پاس، اس کے بعد والدہ کے پاس ابھی آ کے 2 سال میں سیٹ ہوئے ہی ہوں گے کہ وہ بھی چلی گئی، پھر ایک نیا گھر، پھر ایک نیا رشتہ، پھر ایک نیا ماحول مل رہا ہے۔ لیکن آج یہاں پر ایک اور سیکھنے کی چیز بھی ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی کسی سے یہ کام لے کہ اس کے گھر پہ کوئی یتیم پلنے والا ہو، جیسے خدا نخواستہ بعض دفعہ کوئی چچا کے بچے ہوتے ہیں، کوئی خالہ پھپھو کے بچے ہوتے ہیں، یا ان کی کوئی فیملی ہوتی ہے، کسی پھپھو کی شادی نہیں ہوئی ہوتی ہے، کوئی ایسا رہ رہا ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ کرنے کا سلوک کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ اس کی جتنی نیکیاں اس میں آپ کا حصہ شامل ہوتا جائے گا اگر آپ اس کے ساتھ اچھا ہوں۔ اب دادا ہیں، وہ اپنے بچوں سے زیادہ ان کا اکرام کر رہے ہیں، زیادہ ان کا خیال کر رہے ہیں۔ کیا ہمارے یہاں یتیموں کے ساتھ یہی سلوک ہو رہا ہے؟ دیکھیں اپنے خاندان میں، دیکھیں اپنے آس پاس میں، کہیں کوئی ایسی فیملی تو نہیں ہے جس کی محبت کی ان کو ضرورت ہے کہ ہم ان کے ساتھ اکرام سے پیش آئیں، عزت کریں ان کی؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ بعض دفعہ اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ ہم برا سلوک کر رہے ہوتے ہیں، انہیں تانے دے رہے ہوتے ہیں، یا اگر ہمارے ساتھ وہ رہ رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کی ہر بات پہ اعتراض کرنے لگتے ہیں، ان کو احساس دلاتے ہیں کہ وہ یتیم ہے اور ہمارے یہاں سے کھانا کھا رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اگر جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں حصہ ڈالا تو کیا ان کی نیکیوں میں ان کا اجر نہیں لکھا گیا ہوگا؟ تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ بعض دفعہ شاید ہمارے اپنے سگے یا ہم خود اتنی نیکیاں نہ کر سکیں جتنا ہم اگر کسی پرورش کر دیتے ہیں، کسی کو سپورٹ کر دیتے ہیں، کسی کی فیس دے دیتے ہیں، کسی کے انتظام راشن کا کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیے زیادہ بڑا صدقہ جاریہ بنے۔ پھر اسی طرح اب آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کا بیڑا اٹھایا۔ اب یہ بھی ایک نیا پوائنٹ ہے کہ جب کبھی کوئی ایسا مرحلہ آ جائے زندگی میں کسی کے تو خاندان کو آگے آنا چاہیے۔ یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنا خود ہی سمیٹیں، خود ہی دیکھیں۔ اب بیچارے بعض دفعہ ینگ بیوہ ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو اب کیا ہو رہا ہے؟ دادا آگے آ رہے ہیں، چچا آگے آ رہے ہیں، یعنی ان کی کفالت کا ذمہ لے رہے ہیں۔ تو دیکھیں کون کون سے ایسے لوگ ہیں جن کی ہم کفالت کا ذمہ لے سکتے ہیں۔ اپنے بچے کے ساتھ ہم دوسرے 2 بچوں کی فیس دے سکتے ہیں۔ اب یہ آپ کے والد کے سگے بھائی تھے، انہوں نے آپ سے خاص رحمت اور شفقت برتی۔ وہ مالدار تو نہیں تھے لیکن آپ کی کفالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑے سے مال میں اس قدر برکت دی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے کنبے کے لیے کافی ہو جایا کرتا تھا۔ خود آپ بھی صبر و قناعت کا نمونہ تھے، جو کچھ ملتا اس پر قناعت فرماتے تھے۔ اب اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت مالدار ہوں تب آپ کسی کی کفالت کریں، بلکہ جو کچھ آپ کے پاس ہو اس میں بھی آپ کسی کو شریک کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے ساتھ رہنے کے لیے یہ بھی چاہیے کہ انسان میں قناعت ہونی چاہیے کہ جو مل جائے اس کو کافی سمجھے۔ بعض دفعہ ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، وہ اچھا اپنی حیثیت کے مطابق اچھے سے اچھا کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ہمیں رہنے کو دیتا ہے، لیکن ہم وہاں سے نکلتے ہوئے کیا کامنٹس کرتے ہیں، کیا اعتراضات ہوتے ہیں ہمارے، اچھے بھلے کھا پی کے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ایڈجسٹ ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کے اندر قناعت ہے۔ چیزیں کم زیادہ نہیں ہوتی، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کے اندر قناعت ہوتی ہے تو اسے ہر چیز ہی صحیح لگتی ہے۔ کسی بستر پر سلا دیں اسے اچھی نیند آ جاتی ہے، کہیں بٹھا دیں وہ سکون محسوس کرتا ہے، کچھ کھلا دیں وہ اس میں آرام لے لیتا ہے۔ تو اصل جب انسان کے اندر شکر ہو، قناعت ہوگا تو ہمیں چیزیں پوری پڑ جائیں گی، ورنہ تو آپ اکثر بچوں کو دیکھیں کہ وہ اپنے گھر میں ہی ناشکرے ہوتے ہیں۔ ماں باپ اچھا بھلا کھلا رہے ہوتے ہیں، پلا رہے ہوتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ نافرمان اولاد جو ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ گستاخ اولاد کیا کر رہی ہوتی ہے؟ ان بیچاروں کو ہی تنگ کرتی ہے، ان کو ہی تانا دیتی ہے کہ سب کے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، یا اس طرح نہیں ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ قناعت کی کمی ہونا۔ اسی طرح سے یہاں پر آیا کہ جب آپ کی عمر 12 برس اور کہا جاتا ہے کہ مزید 2 مہینے 10 دن ہوئی تو ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام جانے کا ارادہ کیا۔ آپ کو ان کی جدائی بہت گراں گزری، جس سے وہ بہت متاثر ہوئے اور اپنے ساتھ لے لیا۔ جب قافلے نے ملک شام کی حدود میں پہنچ کر شہر بصرہ کے قریب پڑاؤ ڈالا تو بحیرہ نامی عیسائیوں کا ایک بڑا راہب اپنے گرجے سے نکل کر ان کے پاس آیا اور قافلے کے درمیان سے گزر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، یہ دنیا کے سردار ہیں، پروردگار عالم کے رسول ہیں، اللہ انہیں رحمت عالم بنا کر بھیجے گا۔ لوگوں نے کہا، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا
تم لوگ جب گھاٹی سے ادھر ظاہر ہوئے تو کوئی پتھر یا درخت ایسا نہ بچا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ دونوں چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتی ہیں۔ پھر میں انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ یعنی کہ جیسا کہ ہر کتاب میں اگلے آنے والے نبی کے بارے میں علامات موجود تھیں، سارا کچھ بتا دیا گیا تھا کہ وہ ایسا نبی ہوگا، تو گویا جو لوگ دیندار ہوتے ہیں وہ ان نشانیوں کو پا لیتے ہیں۔ تو اسی لیے انہوں نے فوراً کہا کہ مجھے یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہی وہ نبی ہیں، کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو نشانیاں وہ ان میں پائی جاتی ہیں۔ پھر اس نے قافلے کی ضیافت کی اور ابو طالب سے کہا ان کو واپس کر دیں، ملک شام نہ لے کر جائیں کیونکہ یہود اور رومیوں سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے آپ کو مکہ واپس بھیج دیا۔ لیکن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ بڑوں کے ساتھ رہتے ہیں، بزرگوں کے ساتھ رہتے ہیں، والدین کے ساتھ کاموں میں شریک ہوتے ہیں، وہ بہت جلدی میچور ہو جاتے ہیں، وہ بہت جلدی کسی کام کے قابل بن جاتے ہیں۔ ورنہ آپ اکثر لوگوں کو دیکھیں اتنے بڑے بڑے ہو جائیں گے، 25 سال کے 24 سال کے ہوں گے، نہ گھر کا کام آتا ہے، نہ کسی چیز میں انٹرسٹ آتا ہے، نہ کوئی ہنر ہوتا ہے، نہ سلیقہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنی تنہا زندگی گزاری ہوتی ہے، نہ بڑوں کے پاس بیٹھے کہ بات کرنا آئے، نہ کسی اور بزرگ سے کوئی ایسی گر لیا یا ہنر سیکھا، نہ کچن میں کام کیا۔ تو یہ بہت بڑا ایک ناکامی کا سبب ہوتا ہے انسان کی، کیونکہ کوئی ہماری ڈگریاں نہیں دیکھتا کہ ہم کتنے ڈگری پڑھ کے آئے، کتنے سال پڑھ کے آئے۔ ہم لوگوں میں اپنے رویے، اپنے معاملات سے پہچانے جاتے ہیں۔ لہٰذا ہر طرح جب آپ بڑوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ دیکھیں گے کیسی کیسی حکمت آپ کو آئے گی جو کسی کتابوں میں نہیں لکھی ہوتی۔ اس لیے اپنے بزرگوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ اسی طرح جب آپ کی عمر 20 سال کی ہوئی تو ذیقعدہ کے مہینے میں عکاظ کے بازار میں ایک لڑائی پیش آئی، جس میں ایک طرف قریش اور کنانہ کے قبائل تھے اور دوسری طرف قیس اور غیلان کے قبائل تھے۔ اس جنگ میں بھی آپ شریک تھے اور اپنے چچاؤں کو تیر تھمایا کرتے تھے۔ اس کا نام جنگ فجار اس لیے پڑا کہ اس میں حرام مہینے کی حرمت پامال کی گئی تھی، اور فجار نام کے واقعات 4 بار پیش آئے تھے۔ اب یہاں پر ایک اور پوائنٹ کیا آتا ہے سیکھنے کا کہ جس عمر میں آپ کی جو صلاحیت ہے کم از کم وہی کام ضرور کریں۔ اب یہاں پر آپ سوچیں کہ آپ جنگ نہیں لڑ رہے لیکن اپنے چچا کے ساتھ ہیں تو جنگ لڑنا سیکھ ضرور رہے ہیں، جو بعد میں یہ ہنر ان کے کام آیا۔ اب یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ جنگ نہیں لڑ رہے تو کیا کر رہے ہیں؟ جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، یعنی تیر پکڑا رہے ہیں، کیونکہ تیر پکڑانا بھی ایک کام ہوتا ہے کہ فوراً دشمن پہ جب تیر لگانا ہے تو کوئی فوراً سپلائی اچھی رکھے۔ تو اس لیے دیکھیں آپ کے اندر کون سی ایسی صلاحیت ہے جو آپ آفر کر سکتے ہیں اپنے گھر میں یا اپنے معاشرے میں، کنٹریبیوٹ آپ کر سکتے ہیں، وہ ضرور کریں۔ کسی کو لکھنا آتا ہے، کسی کو سلائی آتی ہے، کسی کو کوئی اور کسی چیز میں اچھا ہوتا ہے، کوئی اپنے بہن بھائیوں کو پڑھا سکتا ہے، اسی طرح کوئی گھر میں اپنے بزرگوں کی خدمت اچھی کر سکتا ہے، اسی طرح کوئی لوگ کوکنگ میں اچھے ہوتے ہیں، وہ اپنے گھر میں سروس دے سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی چیز جو بھی آپ کر سکتے ہیں، ایک تو یہ بات ہے کہ اس صلاحیت کو استعمال کر رہے ہیں ورنہ وہ ختم ہو جائے گی، یہ نہ سمجھیں کہ ہمیشہ رہے گی۔ نمبر 2، جو نہیں صلاحیت ہے آپ کے اندر اسے پیدا کرنے کی کوشش کریں، یعنی نئی اسکلز سیکھیں۔ یہ نہ سوچیں مجھے کوئی شوق نہیں کچن میں کام کرنے کا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے یہ کرنے، نہیں، بات شوق کی نہیں ہوتی۔ انسان کو ہر کام آنا چاہیے، پھر آپ کریں یا نہ کریں وہ دوسری بات ہے، لیکن اسکلز سیکھنی ضرور چاہیے۔ بعض لوگ آپ دیکھیں کہ حالات خراب ہو جاتے ہیں تو کھانا بنا کے سیل کر رہی ہوتی ہیں خواتین اور بہترین کما رہی ہوتی ہیں اس سے، کیونکہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے تو بہتر ہے کہ انسان کے اندر کوئی ہنر ہو۔ تو اس لیے ایک نیکی سمجھ کے، کیونکہ کسی کو کھانا کھلانا کتنی بڑی نیکی ہے، اگر کھانا آتا ہوگا تو یہ نیکی کمائیں گے نا۔ اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ اس جنگ کے بعد ہی ذیقعدہ کے مہینے میں 5 قریشی قبائل کے درمیان ایک عہد نامہ طے پایا جسے حلف الفضول کہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ زبید یمن کا ایک آدمی سامان تجارت لے کر مکہ آیا۔ آئس بن وائل نے اس سے سامان تو خرید لیا لیکن قیمت ادا نہیں کی۔ اس نے لوگوں کی توجہ دلائی کہ میری قیمت ادا کروائی جائے، لیکن کسی نے توجہ نہیں دی۔ لہٰذا چند قبائل کے افراد بنو تیم کے سردار عبداللہ بن جدان کے گھر میں اکٹھے ہوئے اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا، ہاں مکہ کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا ہو، یہ سب اس کی حمایت میں کھڑے ہوں گے اور آئس بن وائل سے زبیدی کا حق لے کر اس کے حوالے کریں گے۔ اس عہد و پیمان میں آپ بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ شریک تھے اور شرف رسالت سے مشرف ہونے کے بعد فرمایا کرتے تھے
میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر میں اس کے لیے دور اسلام میں بلایا جاتا تو اسے یقیناً قبول کر لیتا۔ اب آپ دیکھیں، جہاں صلح ہو رہی ہے وہاں موجود ہیں، جہاں جنگ ہو رہی ہے وہاں موجود ہیں، جب تجارت پہ جا رہے ہیں تو وہاں موجود ہیں۔ سوچیں کیا کیا ہنر نہیں سیکھ لیے ہوں گے بچپن سے انہوں نے، کیونکہ یہی وقت آپ چاہے ضائع کر دیں چاہے آپ استعمال کر لیں، کیونکہ ہر چیز آپ کو کتابوں میں نہیں ملتی ہے، ہر چیز کا آپ کو کورس نہیں کروایا جاتا زندگی میں۔ زندگی کی جو حکمتیں ہیں، جو سمجھداریاں ہیں، جو ہنر ہیں زندگی گزارنے کے لیے، وہ بڑوں کے ساتھ رہنے سے ہی آتے ہیں، اور وہ انسان ایسے ہی چلتے پھرتے ہی سیکھ سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی کلاس نہیں مان لے سکتی آپ کو کہ آئے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کچن کا کام کیسے ہوتا ہے یا مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے، یہ تو ہم دیکھ کے سیکھتے ہیں، لیکن ہماری صرف نظر ہونی چاہیے کہ مجھے سیکھنا ہے، بڑوں کے ساتھ رہنا ہے۔ اسی میں آپ دیکھیں کہ کسی کی صلح کرا دینا، کسی کو اس کا حق دلوا دینا کتنی بڑی نیکی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے کہ میں نے کسی کا حق دلوانے کے لیے میں وہاں شامل تھا، یا میں کسی مظلوم کی مدد کے لیے وہاں شامل تھا، یہ مجھے اس سے بہتر ہے۔ کہاں یہ کہ ہم خود ظالم بن جائیں، ہم خود بعض دفعہ بہن بھائیوں کے حق میں ظالم بن جاتے ہیں، بعض دفعہ ہم کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے خاندان میں لڑائی ہو جاتی ہے، یا امی اور بھابھی میں لڑائی ہو جاتی ہے، یا کوئی اور ایسا ظلم ہمارے ہاتھ سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری ذات مومن ہونے کے ناطے وہ ہو جو لوگوں میں صلح کرانے والے ہیں، جو لوگوں میں خوشیاں خیر بانٹنے والے ہیں، ہماری زبان سے دوسرے شخص کو راحت ملنے والی ہو، نہ یہ کہ ہم لوگوں کی چغلیاں کر کے ان کے آپس میں لڑائیاں کرانے والے ہوں۔ تو اس لیے نہ کسی کا حق مارنا ہے، نہ کبھی کوئی ظالم بننا ہے کسی کے حق میں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے اور اپنے دادا کے چچا کی کفالت میں پرورش پائی۔ اب ذرا اپنے آپ کو یہاں رکھتے جائیں جن جن کی زندگی میں انہیں لگتا ہے کہ میں بڑی مظلوم ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک بچہ ہے جو پیدا یتیم ہو رہا ہے، اس کے بعد دادا چچا والدہ بھی انتقال کر گئی، اور وراثت سے جو کچھ ملا تھا اس سے کچھ نہیں ہونے والا تھا، کوئی ایسے گھر میں نہیں پیدا ہوئے تھے جہاں پر آسائشیں ہوں، لہذا جو بھی آپ ذرا سا کام کرنے کے قابل ہوئے تو آپ اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ دیار بنی سعد میں بکریاں چرانے لگے۔ کیا ہے کہ جیسے ہی آپ کسی کام کرنے کے قابل ہوں تو آپ کسی پہ بوجھ نہ بنیں۔ اپنے بعض لوگ اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ چھوٹی سی عمر میں جیسے میٹرک میں ہوں گے اور اپنے سے چھوٹے لوگوں کی ٹیوشن لگا لیتے ہیں، کیونکہ بھئی ہمارے والد کی انکم نہیں ہے، میں ان کا سہارا بننا چاہتا ہوں، میں اپنی فیس خود دینا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی فیس خود دینا چاہیے کیونکہ میں ٹیوشن پڑھاتا ہوں یا میں کوئی ایسا کام کرتا ہوں اسپیئر ٹائم کے اندر جس میں لوگ لگژری میں ضائع کر دیتے ہیں۔ تو وہ سمجھداری ہوتی ہے کہ انسان ہر عمر میں کام کرنے والا بنے۔ لہٰذا جب مکہ آئے تو وہاں بھی چند قیراط کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرانے لگے۔ اب اپنی بکریاں نہیں ہیں، کوئی مالداری نہیں ہے، تو کیا کر رہے ہیں؟ کسی اور کا کام کر دیا، کسی اور کی بکریاں چرا دی۔ اسی طرح سے دیکھا جائے تو اوائل عمر میں بکریاں چرانا انبیاء کی سنت رہی ہے، ہائی لائٹ کر لیں، یعنی ساروں سے یہ کام لیا گیا ہے۔ ایک بار عہد نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر اس نے بکریاں ضرور چرائی ہیں، کیونکہ جو شخص بکریاں چرا سکتا ہے وہ امت کو بھی لیڈ کر سکتا ہے، کیونکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بکریاں اتنی ڈھیر ساری ہوتی ہیں اور اس کے اوپر ایک چرواہا ہوتا ہے۔ اب جانور کو سمیٹ کے رکھنا، اسے خیریت سے لانا، چرانا، پھر واپس سے جانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کے اندر صلاحیت ہے اس شخص کے اندر، تو لہٰذا ان کی تربیت کی جاتی تھی۔ اسے ایک اور یہ بھی بات پتہ چلی کہ کوئی کام عیبدار نہیں ہوتا، کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ ہم بعض دفعہ خواہ مخواہ اپنے لیے کسی عہدے کو سمجھتے ہیں کہ ہم وہ بہت بڑی چیز ہے، ہمیں تو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ ہم یہ کام کریں۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے ان لڑکیوں کے اوپر جو یہ کہتی ہیں میں نے تو کبھی جھاڑو نہیں دی، میں نے تو کچن میں کام ہی نہیں کرتی، مجھے تو کام ہی نہیں کرنا آتا۔ کیا یہ اعزاز کی بات ہے، کوئی یہ تعریف کی بات ہے کہ کوئی لڑکی یہ کہے کہ مجھے کام نہیں کرنا آتا، یا مجھے کھانا نہیں بنانا آتا، یا میں گھر میں صفائی نہیں کرتی ہوں؟ تو اس لیے تو یہ چیز یاد رکھے کہ انسان کا جو ہنر ہے، جو کام ہے، وہی اس کی عبادت ہے، وہی اس کا دینداری ہے، وہی خدمت اس کے لیے اجر کا باعث ہے۔ اس لیے ہر شخص تلاش کر کے ہنر سیکھے اور اپنے لیے استعمال کرے اس ہنر کو۔ کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہے جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، لہٰذا کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جس کو مایوب سمجھا جائے یا ایسا سمجھا جائے کہ میں تو کرتی ہی نہیں ہوں۔ تو آپ میں سے کم از کم پڑھ لکھنے کے بعد دین کو کوئی ایسا شخص نہ ہو جو یہ کہے کہ میں تو جھاڑو کبھی دیتی ہی نہیں ہوں، میں تو کچن میں کام ہی نہیں کرتی ہوں، مجھے تو آتا ہی نہیں ہے یہ کام۔
آپ وہ ہونے چاہیے کہ آپ ہر ہنر سے نیکی کمانے والے ہوں، اور یہ ایک ایسی نیکی ہے جو اگر آپ سیکھیں گے نہیں تو آپ محروم رہ جائیں گے اس نیکی سے. جو کسی کے کپڑے نہیں دھو سکتا، جو کسی کو روٹی نہیں بنا کے دے سکتا، وہ کیا صرف نماز روزے تو اپنے لیے ہیں آپ کے، آپ نیکی کہاں سے کمائیں گے؟ اس لیے سب ہنر سیکھنے ہیں، اپنی دین کی تعلیم کے ساتھ بھی اور اپنے دوسری ایجوکیشن کے ساتھ بھی. کوئی انسان کو اتنی لمبی زندگی نہیں ملی ہوئی کہ آپ کہیں کہ پہلے تو میں 12 سال 16 سال پڑھتی رہوں، اس کے بعد میں گھر کے کام کرنا سیکھوں گی. شاید ساتھ مومن جو ہے ہر نیکی کو ساتھ ساتھ کرتا ہے. پھر جب آپ جوان ہو گئے تو غالباً تجارت کرنے لگے، کیونکہ بعض روایات سے مذکور ہے کہ آپ سائب بن ابو سائب کے ساتھ مل کر تجارت کیا کرتے تھے. اب آپ دیکھ رہے ہیں ہر اسٹیج پہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کر رہے ہیں. جب بکریاں چرانی پڑ رہی ہیں تو وہ چرا لی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ایک ہنر ہے. پھر جب تجارت کرنے کا موقع آیا تو تجارت کر لیا، وہ ایک ہنر ہے. آپ بہترین پارٹنر تھے، نہ آپ کبھی بحث کرتے، نہ حجت کرتے، نہ جھگڑے کیا کرتے تھے. کیونکہ اکثر آپ دیکھیں سیل پرچیز کے اندر یہی چل رہا ہوتا ہے نا، بازاروں میں آپ نے دیکھا جو بحث ہو رہی ہوتی ہے، قیمت پہ کبھی بحث ہو رہی ہے، کبھی کوالٹی پہ ہو رہی ہے. تو آپ ایسے تھے کہ آپ تجارت کرنے میں بحث جھگڑے نہیں کرتے تھے. آپ معاملات میں حد درجہ امانت، سچائی اور پرہیز کے لیے مشہور تھے، اور زندگی کے سارے میدانوں میں آپ کا یہی وتیرہ تھا، لہذا آپ کا لقب ہی امین پڑ گیا تھا. وہ جو ہم نے بات کہی تھی کہ جو انسان کی غالب صفت ہوتی ہے، جو آپ بار بار پریکٹس کرتے ہیں، تو لوگوں نے ان کو امین کا جو خطاب دے دیا تھا، کیونکہ آپ ہر بات میں بہت زیادہ امانت کا خیال رکھا کرتے تھے اور سچائی کا خیال رکھتے تھے. عموماً آپ دیکھیں کہ جب بزنس کرنے لگتے ہیں تو اس میں نہ امانت رہتی ہے، نہ سچائی رہتی ہے، نہ ہی انسان حجت بازی اور جھگڑے سے باز آتا ہے. تو اگر کسی کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں کہ وہ جب جہاں جس بھی معاملے میں ہے، ضرور نہیں ہے تجارت ہو، آپ گھر میں بھی یہی صفات اختیار کر سکتے ہیں، تو ہمیشہ اپنے آپ کو ایک سچا انسان بنانا، چاہے اپنا نقصان ہو جائے، چاہے ڈانٹ پڑ جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن سچ کا دامن نہیں چھوڑنا ہاتھ سے. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو وہ صفت عطا کرتے ہیں جو کہ دین کی خدمت کرنے والوں کو ملتی ہے. اسی طرح آپ کی یہ شہرت سن کر کہ آپ بہت ہی امین ہیں، آپ بہت اچھے ہیں تجارت میں، یہ شہرت سن کر حضرت خدیجہ نے آپ کو تجارت کے لیے اپنا مال کی پیشکش کی. حضرت خدیجہ بہت بڑی بزنس وومن تھی، اور آپ کا جو کاروبار تھا، اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ عربوں میں کوئی اتنی جہالت نہیں پائی جاتی تھی کہ عورتوں کو نہ پتہ ہے کچھ ہے، نہ وہ پڑھی لکھی ہیں، نہ وہ کوئی کام کر رہی ہیں، بلکہ آپ دیکھیں کہ کتنا ایکسپوجر ہے خواتین کو کہ حضرت خدیجہ اتنی بڑی امپورٹ ایکسپورٹ کی بزنس وومن ہیں کہ یہ لوگوں کو ہائر کیا کرتی تھیں، یعنی خود نہیں جاتی تھیں. اپنے جیسے آپ کہتے ہیں نا، آپ نے تنخواہ دے کے رکھ لیے، ایسے لوگ رکھ لیے جو آپ کا کام کرتے تھے. لہٰذا ان کو اب تلاش یہ تھی کہ مجھے اپنے بزنس کے لیے ایک ایسا شخص چاہیے کہ جو ایمانداری سے میری تجارت کو کر سکے. اب وہ شرف اور مال دونوں کے لحاظ سے قریش کی سب سے معزز خاتون تھیں. اس سے پتہ چلا کہ معزز ترین خواتین بھی کام کر سکتی ہیں شریعت کے تقاضوں کے مطابق، اور لوگوں کو اجرت اور مال دے کر اپنی تجارت کیا کرتی تھیں. اب انہوں نے پیشکش کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ وہ آپ کو سب سے اچھی اجرت دیں گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب بھی آپ کوئی ملازم رکھتے ہیں، جب آپ کوئی اپنا اسٹاف رکھتے ہیں، تو سب سے بڑی شرط کیا ہوتی ہے کہ کوئی اچھا مل جائے، ایماندار مل جائے، کام کو جاننے والا مل جائے. لہٰذا آپ نے ان کا انتخاب کیا. آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا. یعنی حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ سے کہا کہ ان کو اپوائنٹ ہم نے کیا ہے، اب ہم ان کو اپنا کانٹریکٹ دے رہے ہیں کہ تجارت کا سامان اس دفعہ یہ لے کر جائیں گے، اور اپنے غلام میسرہ کو ساتھ کر دیا، جیسے آپ کہتے ہیں کہ اپنا بندہ بھی ساتھ ہونا چاہیے. اب وہاں خرید و فروخت انہوں نے کی، خوب نفع ہوا اور اس قدر برکت ہوئی کہ پہلے کبھی نہیں ہوئی. پھر مکہ جب واپس آئے اور امانت ادا فرما دی، یعنی سارا حساب کتاب بتایا. پھر ادھر حضرت خدیجہ نے امانت اور برکت کا یہ حال دیکھا تو وہ دم بخود رہ گئیں. پھر میسرہ نے آپ کے شیریں شمائل، بلند اخلاق اور کہا جاتا ہے کہ دھوپ میں 2 فرشتوں کے سایہ کرنے کا بھی حال بیان کیا. حضرت خدیجہ نے محسوس کیا کہ ان کا گوہر مراد انہیں مل گیا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ میسرہ کی بھی کتنی سچائی پر مبنی بات ہے. عموماً ہوتا یہ کہ جب ہم کسی کام میں ہوتے ہیں اور ہم بڑے ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں اور کوئی دوسرا آ جائے اسی کام کے اوپر، تو ہم ایک طرح کی جیلسی فیل کرنے لگتے ہیں. ہمیں محسوس ہونے لگتا ہے اچھا کہیں یہ نہ جگہ بنا لے، میری جگہ یہ نہ لے لے کہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کی خوبی کو بھی خامی بنا کر بیان کرنے لگتے ہیں. بعض دفعہ بہنوں میں ہی ہو جاتا ہے
کوئی بہن میں کسی میں خوبی ہوتی ہے لیکن ہم چونکہ ماننا نہیں چاہ رہے ہوتے تو ہم ہر بات کو نیگیٹو لیتے ہیں. امی تو بس اسی کو پوچھتی ہیں, مجھے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, بس جو کام کہتی ہیں اسی کو کوئی کرتی ہے, مشورہ اسی سے کرتی ہیں, مجھے تو کچھ کرتی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم دوسرے کی خوبی کو مانتے نہیں ہیں. ہم انصاف اور ایمانداری سے دیکھیں تو ہمیں صاف پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بہن وہ ہے جو امی کا ساتھ دیتی ہے, جو امی کے مشورے خود کرنے میں مددگار بنتی ہے, اور ہم پیچھے پیچھے رہتے ہیں, اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں, ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے, تو مشورہ کون کرے گا ہم سے. اب یہاں پر کیا تھا کہ اس نے کیسے خوبی بیان کی, آ کر سچائی بیان کی. تو جب بھی کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھیں اسے مانیں, یہ بھی امین ہونا ہوتا ہے. آپ یہ مانیں کہ ہاں میری بہن جو ہے وہ زیادہ گھر کے کام کرتی ہے تو واقعی اسی کی تعریف ہونی چاہیے. ہاں مجھے پتا ہے میری بہن زیادہ سمجھدار ہے, مجھے پتا ہے وہ گھر میں انٹرسٹ لیتی ہے, میں انٹرسٹ نہیں لیتی ہوں, مجھے پتا ہے میں سوئی رہتی ہوں, وہ کچن میں کام کر رہی ہوتی ہے, تو ظاہری سی بات ہے کیسا ہوگا. تو جب آپ کسی کی خوبی کو مانیں گے, آپ تجربہ کر لیں, ہر کسی کی خوبی کو مانیں اور اس کا ذکر کریں کہ ہاں ایسا ہے, 4 دن بعد آپ کے اندر آپ خوبیاں آنا شروع ہو جائیں گی اسی شخص کی. اور جب آپ ریزسٹ کرتے ہیں, جب آپ نہیں مانتے, تو کیا ہوتا ہے, آپ اس کی برکت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں جو آپ کے اپنے گھر میں سے آپ کو مل سکتی تھی. اب یہاں پر کیا ہے کہ جب انہوں نے میسرہ نے آ کے ان کے خوبیاں بیان کی تو حضرت خدیجہ کو اسی ایسے آدمی کی تلاش تھی بزنس کے لیے, لہٰذا آپ نے اپنی سہیلی کو بھیج کر شادی کی خواہش کا اظہار کیا. آپ نے تجویز پسند کی اور چچاؤں سے گفتگو کی, یعنی کہ چچاؤں سے پیغام دیا گیا, کیونکہ حضرت خدیجہ کو کافی زیادہ پیغامات آتے تھے شادی کے لیے, لیکن یہ شادی نہیں کرتی تھی بڑے بڑے سرداروں سے. یہ بھی یاد رکھیں کہ عربوں کا رواج تھا کہ کسی کو بھی اس طرح نہیں چھوڑا جاتا تھا, یعنی چاہے کوئی بیوہ ہو, چاہے کوئی کسی بھی طرح سے ہو, تو اس کی شادی بہت آسانی کے ساتھ ہو جایا کرتی تھی. یہ ہمارے معاشرے میں بھی ہمیں اس چیز کو رواج دینے کی ضرورت ہے کہ ایسی خواتین جو بیوہ ہیں, بچوں والیاں ہیں, یا کسی طرح سے طلاق یافتہ ہیں, ان کی شادی کا اہتمام کیا جائے. تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ حضرت خدیجہ 2 دفعہ کی بیوہ تھیں, اور حضرت ان کے بچے بھی تھے, اس کے باوجود لوگ ان سے شادی کرنے کو تیار تھے, لیکن ان کا انتخاب کیا تھا, دینداری تھا. لہذا یہی ہوا کہ انہوں نے حضرت خدیجہ کے چچا عمر بن اسد کو پیغام بھیجا, بات طے ہو گئی, اور بنو ہاشم اور سرداران قریش کی ایک مجلس میں 20 اونٹ اور کہا جاتا ہے 6 اونٹ مہر پر نکاح ہو گیا. خطبہ نکاح ابو طالب نے پڑھا جس میں اللہ کی حمد و ثنا کی, پھر آپ کے فضل اور شرف کا ذکر کیا گیا. اس کے بعد ایجاب و قبول کے کلمات کہے اور مہر بیان کیا گیا, گویا کہ مہر دینا فرائض میں سے ہے. یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے اور چند دن بعد کی بات ہے. اس وقت آپ کی عمر 25 سال, حضرت خدیجہ کی عمر قول کے مطابق 40 سال تھی, اور ایک قول یہ بھی ہے کہ 28 سال تھی. کچھ اور اقوال بھی اس میں ملتے ہیں. حضرت خدیجہ کی شادی پہلے عتیق بن عائض مخزومی سے ہوئی تھی, وہ انتقال کر گئے تو ابو حالہ تیمی سے ہوئی تھی, اور پھر اسی طرح ان کے بچے بھی تھے. لہٰذا اس کے بعد بڑے بڑے سردار قریش نے شادی کی آفر کی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو انہوں نے پسند کیا اپنے انتخاب کے طور پر, جیسا کہ کہا گیا ہے کہ آپ کسی دیندار کا ہی انتخاب کریں. لہٰذا جو سمجھدار انسان ہوتا ہے, دیندار انسان ہوتا ہے, اس کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ جو مال و دولت ہے, شکل و صورت ہے, یہ 4 دن کے بعد ختم ہو جاتی ہے, اور انسان کو مال اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کا نصیب ہے. تو لیکن یہ بھی اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جب تک ہمیں کوئی بہت ہی متقی اور پارسا انسان نہیں ملے گا ہم شادی نہیں کریں گے. کیونکہ کچھ بچیاں جب خود قرآن کا کورس کر لیتی ہیں تو اس کے بعد وہ چاہتی ہیں کہ ان کو تمام قرآن پڑھا ہوا متقی پرہیزگار بنا بنایا ایک انسان مل جائے, کیونکہ ہم تو بھائی قرآن پڑھے لوگ ہیں. اور اگر کوئی ایسا رشتہ آ جائے جس نے قرآن نہیں پڑھا ہوا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کو اس معاملے میں تھوڑا سا پریشان کر دیتی ہیں کہ نہیں ہم تو کسی ایسے شخص سے شادی نہیں کر سکتے. تو یہ یاد رکھیں کہ اگر اللہ نے ہمیں علم دیا ہے تو اسی لیے دیا ہے کہ ہم باقیوں کی تربیت کریں, باقیوں کو دین سکھائیں, اپنے گھر کا ماحول دیندار بنائیں. تو ہمیں ایسے قرآن پڑھے مرد کہاں سے مل جائیں گے؟ کیا ہم نے تربیت کی ہے ان کی پہلے معاشرے میں؟ نہیں ہوئی. تو جب نہیں ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ جب ہم شادی ہو کے اس گھر میں جائیں تو ہم اس چیز کا رائج کریں, دین اسلام کو اپنے عمل سے رائج کریں, اپنے اخلاق سے رائج کریں. اور اسی لیے اگر کسی کے اندر بنیادی چیزیں پائی جاتی ہیں, وہ 5 وقت کا نمازی ہے, تو بس وہ باقی چیزیں بھی اس کے اندر خود بخود وقت کے ساتھ سکھانے سے آ جاتی ہیں. پھر اس میں یہ بھی پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ میاں بیوی کے اندر جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہونا ضروری ہے.
اس کے اندر بہت شکل و صورت کا ہونا، بہت مالدار ہونا، خاص طور پہ جو ایک ڈیمانڈ کر دیتے ہیں اپنا گھر ہونا، یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر تھا جب آپ کی شادی ہوئی؟ نہیں تھا. وہ شادی ہو کر حضرت خدیجہ کی طرف گئے تھے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا کہ آپ کہاں رہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ جب دینداری ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ باہمی محبت ہوگی تو بہت کچھ سیٹ ہو جاتا ہے. تو اصل جو زور دینے کی ضرورت ہے شادی کے اندر، دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا سیکھیں، دوسرے کے ساتھ گزارا کرنا سیکھیں، مزاج کے مطابق ڈھلنا سیکھیں، اس کو خوش رکھنا سیکھیں. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہاں پر بچوں کے ساتھ شادی ہو رہی ہے ان کی، یعنی یہ بھی نہیں آپ نے کہا کہ اچھا پھر بچے چھوڑ کے آنا اپنے گھر میں، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بچوں سمیت ایکسپٹ کیا اور اسی طرح سے ان کی پرورش کی. پھر اسی طرح حضرت خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی اور ان کے جیتے جی آپ نے کسی اور سے شادی نہیں کی تھی. آپ کے تمام اولاد بھی انہی سے تھی اور صرف ابراہیم ماریہ قبطیہ سے ہوئے تھے. اب ہمیں یہاں یہ بھی پتا چلا کہ آپ کی پہلی شادی جو کہ ایک ینگ لڑکے کی شادی ہو رہی ہے، انہوں نے اپنے سے بڑی عمر کی خاتون سے شادی کی، لیکن وہ بہترین بیوی ثابت ہوئی کہ آپ ان کو مرتے دم تک یاد کرتے تھے. آپ کی جو آخری شادی ہوئی جب آپ خود میچور تھے تو آپ کی بالکل چھوٹی عمر کی شادی لڑکی سے شادی ہو گئی، پھر عمر کا گیپ وہی آ گیا، لیکن وہ آپ کی بہترین بیوی تھی. تو گویا کہ اصل چیز ہسبینڈ وائف میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، عمر کا ہونا یا باقی چیزیں ہونا وہ سب سائڈ پہ ہوتا ہے. تو جب ہماری انڈرسٹینڈنگ لوگوں سے اچھی ہو جائے گی تو آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی خود بخود خوشحال ہو جائے گی. کیونکہ بعض دفعہ ہم اپنی اچھی زندگی کے نہ ہونے کا سارا ملبہ ڈال دیتے ہیں دوسروں پہ، حالات پہ، واقعات پہ، لوگوں پہ، حالانکہ ہم خود اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں. اب آپ اپنے آپ کو دیکھیں ذرا، آپ جہاں جو جن حالات میں رہ رہے ہیں اپنے آپ کو نوٹ کریں، کیا میری لوگوں سے بنتی ہے؟ نہیں بنتی ہے. بنتی تو ہے لیکن فلاں دو لوگوں سے کیوں نہیں بنتی جو سدا نہ بننی ہے نہ بنے گی، بس میں ان کو تو میں نے بس ایسے لیا ہوا ہے کہ یہ تو ہیں ہی میرے مخالفین نا. اچھا، کیا میں اپنے نہ بننے کی وجوہات تلاش کرتی ہوں؟ کیا میں ان سے بنانے کی کوشش کرتی ہوں کہ میرے حالات اچھے ہو جائیں؟ کیا اس کے میرے کسی سے نہ بننے کی وجوہات کیا ہیں؟ تلاش کریں میری طرف سے، دوسروں کی طرف سے نہیں، میری طرف سے. مثلاً جب مجھے کوئی بات کرے مجھے غصہ آ جاتا ہے، یا میری کوئی بات نہ مانے تو بس میں ایک دم جو ہے نا چھوڑ دیتی ہوں، میں بات ہی نہیں کرتی اس سے، 2-4 دن بات ہی نہیں کرتی میں اس سے. تو اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کے اندر ڈھلنے کی، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی کتنی صلاحیت ہے. صرف اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، دوسرے کو نہیں. جیسے بھی حالات ہیں، میں یہ نہیں پوچھ رہی کہ دوسرے کتنے برے آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں اور آپ وضاحتیں دیں کہ اچھا گھر کا ماحول ایسا ہے تو فلاں ایسا ہے، مزاج ایسا ہے، بھائی ایسا ہے. نہیں، جیسے وہ ہیں ایز اٹ از آپ جو رہ رہے ہیں اس میں آپ کتنے کامیاب ہیں یا کہاں ناکام ہیں، اور اس ناکامی کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے. کبھی سوچا بھی ہے یا نہیں سوچا، یا بس برا بھلا کہہ کے ایک طرف ہو جاتے ہیں کہ اچھا بس شادی ہوگی چلے جائیں گے، ماحول بدل جائے گا، بڑی خوشیاں ہوں گی، جنت میں چلے جائیں گے شاید شادی ہوگی. اچھا، کچھ لڑکیاں یہ سمجھتی ہیں نا ادھر سے جان چھوٹے گی نا بس اگلے گھر جائیں گے آزاد ہوں گے، نہ امی ہوں گی، نہ کوئی روک ٹوک ہوگی، نہ کوئی بھائی ہوگا، نہ لڑائی ہوگی. ایسے ہی ہوتا ہے پھر شادی کے بعد جانے کے بعد ایسی جنت میں دروازہ کھل جاتا ہے، یا وہاں ایک اور امی مل جاتی ہیں، یا وہاں بھائی نہیں ہوتا لیکن کسی اور شکل میں کوئی اور شخص ہوتا ہے جو بھائی کی ریپلیسمنٹ ہوتا ہے، بلکہ اس سے بڑی ریپلیسمنٹ ہوتا ہے. تو زندگی اسی چیز کا نام ہے. تو اگر پریکٹس کرنی ہے اپنے آپ کو ایڈجسٹمنٹ لانے کی، انڈرسٹینڈنگ بنانے کی، تو اپنے گھر سے شروع کریں. دیکھیں میں کتنا لوگوں کو انڈرسٹینڈ کر پاتی ہوں. اور انڈرسٹینڈنگ کیا ہوتی ہے، یعنی ایک بہترین کپل کیا ہوتا ہے، بیسٹ آف دا بیسٹ کپل کون سا ہوتا ہے، میاں بیوی کون سے اچھے ہوتے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں واہ کیا کپل ہے، دیکھ کے آدمی کہتا ہے کہ بہت عمدہ. وہ ہوتے ہیں جو دونوں بیسٹ کمپرومائزر ہوتے ہیں. وہ ایک نہیں ہوتے، ایک جیسے نہیں ہوتے، دو الگ الگ لوگ ہیں لیکن بہترین کمپرومائزر ہیں. کمپرومائزر کون ہوتا ہے، جو ایک دوسرے کو سمجھ لیتا ہے. کوئی بات نہیں، اس کو غصہ آیا تھا، اس نے کہہ دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب اس میں موڈ آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بات نہیں، وہ تھکا ہوا تھا اس لیے نہیں کر سکا، میں نے کہا وہ نہیں لا سکا، کوئی بات نہیں، تھکا ہوا تھا. تو یہ جو ہم اندر کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، کیا ہو گیا اگر ایسا کچھ ہو گیا تو یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کو بہتر کرتا ہے. اب آپ مجھے نیکسٹ کلاس میں بتائیں گے آپ کی انڈرسٹینڈنگ اپنے گھر میں یا اپنے جہاں جہاں آپ ہیں کیسی ہے، اور آپ نے اس میں کچھ چیلنجز ہیں تو وہ کیا ہیں، اور پھر ان چیلنجز کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں.
آپ کیسے معاملات کو ڈیل کرتے تھے, آپ کیسے بڑے بڑے فیصلے کرتے تھے اور اس میں کس بات کو مد نظر رکھتے تھے جس کی وجہ سے آپ کا اخلاق اچھا تھا, یہ ہم دیکھیں گے نیکسٹ کلاس میں. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حکمت عطا فرمائے, سیرت نبوی عطا فرمائے اور ہمیں بہترین اخلاق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله